السلام علیکم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا۔ انہوں نے خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور نہ سے اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، خدایا میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل پڑے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آئے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی، لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نہ ملے، سب مرد اور عورت شہر کے باہر ایک ٹولی پر جمع ہوئے، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا، اس طرح جانور کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا گیا۔ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ رستے میں ابلیس انسان کی شکل میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا ہے، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے، اسی لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہیں ملا۔ حضرت یونس کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ قصوروار وہ ہے۔ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ہیں، برکت والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، چٹھی ڈالو اور جس کے نام کی چٹھی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹھی ڈالی گئی تو چٹھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی نکلی۔ لوگوں نے چٹھی کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹھی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے، پھر وہاں خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی خدا نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے اور بلند ہے، میں تو قصوروار ہوں اور میں ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے میں اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیل دار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب خدا کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آپ جب شہر کے کنارے پہنچے تو آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یونس بن متی کی قوم سے ہوں۔ آپ نے پوچھا، اس یونس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے جواب دیا، یونس بہترین لوگوں میں سے ہیں، اس کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا۔ جب لوگوں نے یونس کو نہ پایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والے خدا نے وہ عذاب دور کر دیا، مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس گوالے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس گوالے نے کہا، جب سے یونس علیہ السلام گئے ہیں، نہ تو برسات ہوئی اور نہ گھاس زمین پر اگی۔ بکریاں کوڑا کرکٹ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہیں، ان کے تھن سوکھ گئے ہیں، میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گوالے نے کہا، خدا کی قسم، اگر یونس زندہ ہے تو تو ہی ہے۔
یونس علیہ السلام نے کہا تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا ملک کے بادشاہ نے تو طے کیا ہے اگر کوئی مجھ کے یونس کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنا ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اسی لیے اگر میں بغیر کسی دلیل کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ گوالا ملک کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جا میری خبر کر، بکریاں اور وہ پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں گواہی دیں گے۔ جب گوالے نے لوگوں کو خبر دی کہ تو ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور گوالے کو جھٹلانے لگے۔ گوالا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل لایا، بکریوں اور پتھر نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور یہ یونس کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے قدموں ملک میں پھر خوشحالی پر گر پڑے اور لگے آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور پھر عزت کے ساتھ آپ کو شہر لائے۔ آپ کی برکت سے آئے لوگوں کے دکھ دور ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو دین اور شریعت کی تعلیم دینے لگے اور آخر تک لوگوں کو دین اور ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر آپ نے دنیا سے ہدایت کی تعلیم دیتے رہے اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بن سکیں۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔